الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم ستیزہ کاٹ رہا ہے ازل سے دائم روز ستیزہ کاٹ رہا ہے ازل سے دائم روز چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی معزز سامعین کرام اسٹیج پر معقل اساتذہ کرام اور رحمانی رفقا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یکجا ہو کر اکٹھا ہو کر اس عظیم محفل میں حق و صداقت کی حق و باطل کی معرکہ آرائی اور نور و ظلمت کے تصادم کے متعلق کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ محترم حضرات، ازل سے اب تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جب بھی حق کی طاقت سامنے آتی ہے اور حق کی روشنی پورے عالم کو منور کرنے لگتی ہے تو باطل اپنے آلات سے لیس ہو کر میدان میں آ جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ جب بھی ضلالت و گمراہی عام ہونے لگتی ہے تو ہر طرف صفا کی عیاری غارت گیری پھیل جاتی ہے، تو حق کی طاقت ضلالت و گمراہی کا خاتمہ کرنے اور اس ظلم و ستم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے میدان میں آ جاتی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ فتنہ اعتزال کو فتنہ ارتداد کو کچلنے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خوارج کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بنی امیہ کے مظالم کو مٹانے کے لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اخلاق انحرافات کی اصلاح کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، فتنہ اعتزال کے لیے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، فتنہ خلق قرآن کو فروغ کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان میں اسلامی تحریک چلانے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی، شیخ شرف الدین، یحییٰ منیری، شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، الحاج اکبری کے لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، برطانوی سامراج کے مقابلہ کے لیے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مسیحیت کی برفکنی کے لیے مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات میدان عمل میں آئے۔ ان بزرگوں نے اسلام میں نئی قوت و حرکت اور مسلمانوں میں نیا ایمان اور نئی زندگی پیدا کی۔ یہ افراد ذہنی، علمی، اخلاقی اور روحانی ہر اعتبار سے اپنے زمانہ کے ممتاز ترین افراد تھے۔ طاقتور شخصیتوں کے مالک تھے۔ جاہلیت و ضلالت کی ہر نئی ظلمت کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ید بیضا ضرور تھا۔ محترم حضرات، اسلام میں جس نے بھی رخلا پیدا کیا، اسلام کی تعلیمات کے خلاف جس نے بھی آواز اٹھائی، حق کے مقابل جو بھی نبرد آزما ہوا، آج ان کا حشر دنیا والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تاریخ کے اوراق میں ان کا انجام آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی آواز دبائی گئی، باطل کو چکنا چور کر دیا گیا، ان کے قرآن کو مسمار کر دیا گیا۔ اس کے بالمقابل حق اب تک اسی طرح تابع و درشہ ہے، زندہ اور زندگی بخش ہے۔ آپ پچھلی داستان پڑھ کر دیکھ لیجئے، واقعات کی ترتیب زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ دیکھیے مسلمان کذاب، طلیحہ اسدی، سجاع، ابو طاہر جبائی، عبید بن میمون، حسن بن صفا، بہاؤ الدین ایرانی اور غلام احمد قادیانی کا کیا انجام ہوا۔ اسی طرح اسلام کی روشنی کو گل کرنے کے لیے تاتاریوں نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا، ہزاروں اسلامی تشریفات ضائع کی، اسپین میں 13 لاکھ مسلمان جلا دیے گئے، اسلام کے قلب پر ہزاروں حملے ہوئے۔ ایک طرف باطنیت اور اس کی شاخیں اسلامی روح اور اس کے نظام عقائد کے لیے سخت خطرہ کا باعث تھی، دوسری طرف مسلمانوں کو زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے صلیبیوں کی یورش اور تاتار کا حملہ کافی تھا۔ لیکن سب کے باوجود کیا حق مل گیا؟ کیا اسلام کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا؟ کیا مسلمانوں کی تعداد میں کچھ کمی ہو گئی؟ کیا ان کے علوم و فنون ختم ہو گئے؟ نہیں، بالکل نہیں۔
بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی بابل کے لوحہ میں حق کے حامی کھڑے ہو گئے، انہیں سرخانوں میں حق و اسلام کے پاسبان مل گئے۔ اقبال مرحوم نے اسی طرف اشارہ کیا ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم کھانے سے۔ محترم حضرات، مختصر یہ ہے کہ حق و صداقت کو موجوں سے ہمیشہ سابقہ پڑا ہے۔ ان میں بعض موجیں اس قدر بلند ہوئی کہ انہوں نے آسمان کو چھوڑ دیا، لیکن اس کے بعد سمندر کی تہ میں ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ کتنی قابل طاقتیں نمودار ہوئی، کیسی کیسی حکومتیں و قیادتیں ظاہر ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے ان کی بساط الٹ گئی۔ ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہ رہا۔ البتہ حق اسی طرح روشن ہے، اسلام اسی طرح زندہ ہے، صداقت اسی طرح اپنی کشمہ سازی میں مصروف ہے، امت بھی وہی ہے اور اس کا پیغام بھی وہی ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ بندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ بندزن، پھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ لیکن دوستو، آج مسلمانوں کی حالت پھر نابودہ ہے، آج بھی وہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، آج بھی اس کی زندگی بدنصیبی کے دوران پہ کھڑی اس کی حالت زار کا تماشا دیکھ رہی ہے، اس کی بے چارگی پر ماتم کر رہی ہے، اور اس کا عملی قدم یہ ہے کہ کاسے گدائی لیے اقتدار کی ڈیوری پر سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ مگر ہائے افسوس، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ بنی اسرائیل نے سینکڑوں سال تک دیوارے گریا سے ٹیک لگائے، آنسوؤں کے دریا بہا دیے، اقتدار سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتے رہے، مگر نتیجہ اس وقت نکلا جب انہوں نے میدان عمل میں قدم رکھا۔ ان کے بازوؤں میں ماتمی زنجیروں کی بجائے شمشیر و سنان نظر آنے لگے۔ اقبال مرحوم نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول فاؤس و رباب آخر۔ آج اس وقت امت مسلمہ کے لیے نہ کسی دیوار دنیا کا سہارا ہے، نہ کسی مقدس صلیب کا۔ بہرحال ہمیں دنیا کی آغوش میں جینے کا عزم کرنا ہے، عزم ہی نہیں بلکہ اپنی تمام ملی خصوصیات کو حیات نو بخشنی ہے۔ ہم فقط ذبوحائی و پریشانی ہی نہیں بلکہ اپنے اندر تمام ملی خصوصیات کو حیات نو بخشنی ہے۔ ہم فقط ذبوحائی و پریشانی نہیں بلکہ دنیا کے تمام خطرات کو دور کرنے کی اہمیت رکھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ پھر ہم جد و جہد، مسلسل کوشش اور عزم و ہمت کی مشعلیں روشن کریں، اپنے قوانین پر سختی سے کاربند ہو جائیں، اپنی زندگی میں ہلچل پیدا کر لیں، کیونکہ کسی قوم کی زندگی میں تغیر اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جبکہ وہ قوم خود بھی چاہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ آئیے آج ہم یہاں سے آج لے کر اٹھیں کہ اپنے اندر انقلاب پیدا کریں گے، ہر شہادت سے عالم اسلام کے جھنڈے لہرا دیں گے، جیسا آپ چاہتے ہیں ایسا توجہ پیدا کر دیں گے۔ آئیے اب یہیں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، دہر پر اس طرح چھا جائے کہ سب دیکھا کریں۔ وما توفیق الا باللہ۔